إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الروم کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو ہر روز دیکھتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ان پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ذہن میں بھی رکھنا ہے، اپنی روٹین میں۔ یہ روٹین میں چیزیں آنے والی ہیں، تو ہم نے اپنی روٹین میں ان پر بار بار غور کرنا ہے اور اللہ کی کاریگری اور اللہ کی نشانیوں کو یاد کرنا ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم ایک انسان ہو، چل پھر سکتے ہو، تنتشرون، پھیل رہے ہو، چل پھر رہے ہو۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفس سے، یعنی تمہاری جنس سے، ازواجن، بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا، ان کی طرف۔ ازواج کا مطلب جوڑا پیدا کیا، یعنی عورتوں کے لیے ان کے شوہر اور مردوں کے لیے ان کی بیویاں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے بنا دی تمہارے درمیان مودت اور رحمت، محبت اور مہربانی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان خلق السماوات، پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، للعالمین، آیات للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتی منامکم باللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا بھی نشانی ہے، باللیل، رات کو، بالنہاری، اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلی، اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلی، اس کے فضل سے۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں البرق، بجلی، خوفا، ڈرانے کے لیے، وطمعا، اور امید دلانے کے لیے۔ وینزل من السماء ماء، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فیحیی بہ الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے سے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان تقوم السماء والارض بامری، کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوہ، پھر جب وہ پکارے گا تمہیں، ایک ہی بار پکارنا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم سب باہر نکل آؤ گے۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہو الذی یبدأ الخلق، وہی ہے جو پہلی بار ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اسے لوٹائے گا، وہو اہون علیہ، اور وہ آسان ہے اس پر، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ انتہائی غالب ہے، الحکیم، بہت حکمت والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان آیات میں اپنی مختلف نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ دیکھو ذرا غور کرو، مٹی سے بنا، ابتدا، مخلوق کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور پھر ساری خوراک کا انتظام بھی اسی مٹی میں رکھا۔ ہماری ساری خوراک اسی مٹی سے ہے،
ثم اذا انتم، پھر دیکھتے نہیں کہ مٹی سے بنا ہوا انسان کیا آتا ہے اس میں، صرف ایک روح پھونکی گئی، اس کے ذریعے سے اچانک چل پھر سکتا ہے، حرکت کرنے لگ جاتا ہے، بولنے لگ جاتا ہے، اس کے جسم میں قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ یہ نشانی نہیں، کیا چھوٹی نشانی ہے یہ؟ اس پر غور و فکر کریں کہ مٹی کا پتلا جسم، اگر یہ روح نکال دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے انسان مردہ ہو جاتا ہے، اب اس جسم کی حرکت ختم، طاقت ختم، آہستہ آہستہ وہ جسم بھی مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے، مٹی سے بنا تھا نا، مٹی ہو گیا۔ صرف ایک روح آئی، اس روح نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ روح کے آنے سے یہ جسم حرکت کرنے لگ جاتا ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے، بلکہ ان حرکتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کتنی صلاحیتیں اس روح کی وجہ سے اس جسم میں اللہ نے ڈالی ہیں۔ کیا نشانیاں نہیں ہیں اس میں؟ احساسات جو آئے ہیں، جذبات آئے ہیں، سوچ کی طاقت آئی ہے، دیکھنا سمجھنے کی صلاحیت، جذبات ہیں، کبھی جو ہے خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ غمگین ہو رہا ہے، کبھی خوشی کے جذبات ہیں، کبھی جو ہے پریشانیاں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس روح کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اندر انسان کے اللہ نے ڈال دی ہیں نا، ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے، اور پھر سارا کچھ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی کیا تھوڑی ہے کہ اس رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ان خلقکم، تمہارا پیدا کرنا، کتنی ساری کائنات کو انسان نے جو ہے اپنے تابع کر لیا، مسخر کر لیا، ہواؤں کو بھی تابع کر لیا، ماحول کو۔ اور اب لیکن تابع کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کنٹرول اللہ نے دیا انسان کو ہواؤں پر، ہوا میں، فضا میں سفر نہیں کر رہا انسان، ان ہواؤں کے ذریعے سے یہ سگنلز موبائل کے، نیٹ کے، یہ پہنچائے جا رہے ہیں، سمندروں میں سفر کیے جا رہے ہیں، سمندروں کے ذریعے سے تجارت کی جا رہی ہے، سورج کو اپنے سورج کی روشنی کو کنٹرول کر کے اس سے جو ہے وہ پاور انرجی، سولر انرجی جو ہے وہ لی جا رہی ہے۔ کتنی چیزوں کو انسان نے کنٹرول کر لی۔ یہ سارا کچھ کس نے دیا انسان کو؟ کنٹرول کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے نا۔ ان خلقکم من تراب، حالانکہ ساری چیزوں کو انسان نہیں کنٹرول کر سکتا، سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں، لیکن جتنا اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے اتنا اس کو استعمال کر کے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس میں بھی غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری طاقت دی کس نے ہے، یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ رب نے۔ ان خلقکم من تراب، ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو اللہ نے ثم اذا انتم بشر کے اس میں روح پھونکی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ غور نہیں کرتے اسی وجود پر، روزانہ جس کو دیکھتے ہیں اس پر غور و فکر کیا کریں، اللہ کی نشانی کو یاد کیا کریں۔ دیکھیں نا، ایک لقمہ روٹی کا، ایک لقمہ ہم کھاتے ہیں، اسی ایک لقمے سے، اسی ہماری گندم سے بنی ہوئی ہے اناج، اس سے ہماری، ہم جو ایک لقمہ پیٹ میں ڈالتے ہیں اس سے ہماری آنکھوں کو بینائی مل رہی ہے، کانوں کو سماعت مل رہی ہے، ہمارے جسم کو طاقت مل رہی ہے، دل کو تقویت مل رہی ہے، ہمارے دماغ کو طاقت مل رہی ہے، زبان کو بولنے کی طاقت مل رہی ہے۔ حالانکہ ایک ہی خوراک کھائی ہے نا، اس نے اندر جا کے سارے سسٹم کو جو ہے انرجی فراہم کی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں کیا تھوڑی ہیں؟ اس پر غور کریں، اپنے وجود پر غور کریں۔ اگر ایک وجود کا ایک حصہ، ایک سسٹم بھی ڈسٹرب ہو جائے، ہماری پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں نا، لیکن اللہ نے آنکھوں کو دی جانے والی صلاحیت، اندر جو سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا، اس کا کنیکشن کاٹ دیا۔ کئی ایسے ہیں جن کی زبان کام نہیں کرتی، کئی ایسے ہیں جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ اللہ کی کتنی بڑی، کتنا ہم شکر ادا کریں اللہ کا اپنے اسی وجود کو دیکھ کر۔ ایسے ہی ہم پریشان پھرے رہتے ہیں، ایسے ہی جن کاموں کا سوچنے کا ہمیں جو ہے اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، جن کاموں کے سوچنے کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، ان کاموں میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسائے کیا کر رہے ہیں، وہ رشتہ دار کیا کر رہا ہے، وہ میرے بارے میں تو باتیں نہیں کر رہا، وہ میرے خلاف کر رہا ہے باتیں، غیبتیں، چغلیاں، ٹوہ لگانا، دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ دماغ کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا، جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔
جہاں استعمال کرنا تھا دماغ کو، اپنی ذہن کو، اپنی سوچوں کو، وہاں استعمال کر ہی نہیں رہے۔ اپنے جسم پر غور کریں، یہ کس نے بنایا ہے، کیسے بنا دیا، کس طرح اس مٹی سے بنے ہوئے جسم کے اندر طاقت آ گئی، کہاں سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی، اس ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت کس نے دی، ان آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت ہے تو پانی کا بلبلہ نا، یہ آنکھ کیا ہے، اس میں پانی ہے، پانی کا بلبلہ ہے۔ اور انسان کے پورے جسم میں کیا ہے، اب تو سائنسدانوں نے جو ہے ریسرچ کر کے وہ بتا دیا نا کہ اتنے فیصد ہمارے جسم میں جو ہے کیلشیم ہے، اتنے فیصد کاربن ہے، اتنے فیصد فلاں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس کر کے رکھ دی ہیں نا۔ اب ان ساری چیزوں کا مجموعہ، اب دیکھیں آنکھوں میں جو ہے لینزز، یہ دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی، کانوں میں سننے کی صلاحیت، اور ایسے آنکھوں میں لینز ڈالے ہیں اللہ نے، آج کے جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اتنا ہیوی کیمرہ بھی نہیں بنایا جا سکا جتنے آنکھوں میں اللہ نے لینز ڈالے ہیں۔ غور کریں، فکر کریں اس پر، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء درست کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے بہت بڑی دولت اور خزانہ صحت کا ہمیں عطا کی ہے، اور اس میں اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ جس رب نے یہ جسم بنایا، یہ صلاحیتیں عطا کی، کسی مقصد کے لیے دی ہیں کہ اس صلاحیت کو، اس جسم کی طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ آگے دیکھیں، اگلی آیت پر غور کریں۔ من آیاتی، اگلی نشانی اللہ کی ہے کہ صرف اکیلا نہیں بنایا تم کو، ان خلق لکم من انفسکم، پھر تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا بھی بنایا ہے، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے مرد، ازواجن بیویاں، ازواج کا معنی جوڑا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے اس کا مؤنث بیوی اس کی، لتسکنوا، کس لیے، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، الیہا، اس کی طرف، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، مودت اور محبت کا ایک رشتہ قائم کیا ہے، پھر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا یعنی وہ چاہتا تو تمہارا جو جوڑا ہے وہ کسی اور مخلوق سے بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے تمہارے اندر آپس کے جذبات کو سمجھنے کے لیے تمہاری جنس کا جوڑا بنایا ہے، انسانوں سے ہی بنایا ہے، جنوں سے یا حیوانوں سے تمہارا جوڑا نہیں بنایا، انسان سے بنایا ہے، اور وہ دونوں مل کر، مرد اور عورت مل کر ایک کمپلیشن، ان کی کمپلیشن ملنے سے ہے، الگ الگ رہنے سے نہیں ہے، الگ الگ رہنے سے، مکمل ان کی زندگی ملنے سے ہوتی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے جذبات اور احساسات ایسے رکھے ہیں کہ مرد کی انٹریکشن عورت کی طرف، عورت کی انٹریکشن مرد کی طرف رکھ دی۔ یہ اندر جو جذبہ رکھا ہے ملنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیکٹ ہونے کا، یہ کس نے رکھا ہے؟ کیا اس میں نشانی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جذبات ہی نہ رکھتے تو نسل انسانی کیسے بڑھتی آگے؟ ان خلق لکم، اس میں بھی نشانی ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ جذبات رکھے کس نے؟ وہی روح ہے نا، جو ابھی میں نے پیچھے بات کی، وہی مٹی سے بنا ہوا انسان ہے نا، اس میں روح ڈالی ہے تو جذبات آ گئے ہیں، اسی جذبات میں سے ایک جذبہ مرد کا عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف انٹریکشن ہے، یہ بھی ایک جذبہ ہے، جنسی جذبہ جسے کہتے ہیں۔ یہ جذبہ کس نے رکھا ہے؟ اس میں نشانی نہیں ہے۔ اور پھر اس کا درست طریقہ، اس جذبے کو پورا کرنے کا جو درست طریقہ ہے، وہ ایک شرعی کانٹریکٹ کے ساتھ، نکاح کے ساتھ، جو شریعت کے مطابق ہو، اس کے ذریعے سے اس کی تکمیل رکھی ہے، حیوانوں کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح نہیں بنایا ہم انسان کو، کیونکہ آگے اسی آیت میں جو ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اس سکون سے مراد وقتی سکون نہیں ہے، اس سکون سے مراد صرف جنسی سکون نہیں ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ اپنے اس جوڑے کی طرف سکون حاصل کرو۔ اس سکون سے مراد صرف یہ نہیں سمجھنا کہ جنسی سکون مراد ہے، وہ تو ایک لمحے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح معنوں میں نکاح کے بعد خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ کر جو زندگی گزارتے ہیں، اس میں جو سکون ہے، یہاں پر اس سکون کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی خاوند اور بیوی ایسے بھی ہیں، خصوصاً اس دور میں، شادی کے بعد وہ آپس میں سکون نہیں ہے، بیوی مرد کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے، اور شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے۔ ہاں، جنسی جذبات، وقتی ضرورت، اس کو تو وہ تو جانور بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو صرف سکون کا باعث سمجھ لیا، اس میں بھی ایک سکون ہے،
لیکن مکمل سکون ازدواجی زندگی کا کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے والے ہوں. شوہر اپنی بیوی کے جذبات کو سمجھے، احساسات کو سمجھے، اس کی ضروریات کو سمجھے، اس کے جذبات کو سنے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے. اسی طرح جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے جذبات کو سنے، اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، ٹھیک ہے نا، اس کی مشکلات میں اور اس کی پریشانیوں میں اس کی معاون اور مددگار بنے. اسی طرح بیوی کی جو پریشانیاں ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کو شوہر کھلے دل سے سکون سے سنے. تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق، محبت کا تعلق، اسی لیے آگے کہا نا بینکم مودۃ و رحمہ، محبت اور مہربانی، شفقت ایک دوسرے میں رکھ دی ہے. اگر محبت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں. شوہر اور بیوی بعض دیکھنے میں آتے ہیں ایسے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی خیر خواہ نہیں ہے، یعنی جسمانی تعلق تو ہے، اولاد بھی ہے، لیکن بیوی شوہر کی خیر خواہ نہیں ہے، اس کے لیے اچھا نہیں سوچتی، اس کے گلے کرتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، اس کی جو ہے مال کی حفاظت نہیں کرتی، اس کے جذبات کی حفاظت نہیں کرتی، اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی، اس کی اولاد کو کتنی بڑی جو ہے بے وفائی ہے کہ اس کی اولاد کو اس کے خلاف کر رہی ہے. کئی عورتیں ایسے نہیں کر رہی کیا؟ یعنی جو اس کی اولاد ہے اس کی بھی اولاد ہے، دونوں کی ایک ہی اولاد ہے، ماں اپنے بچوں کو اپنا بنا رہی ہے اور باپ کے خلاف بنا رہی ہے. کتنی بڑی بے وفائی ہے اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ جس اولاد کو آج تو باپ کے خلاف کر رہی ہے، کل یہ تیرے خلاف بھی ہوں گے، اور وہ اولاد نہ باپ کی بنتی ہے نہ ماں کی بنتی ہے، دونوں کے باغی اور نافرمان بن جاتے ہیں. جس گھر میں ماں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف ورگلائے، اور یاد رکھیں جس گھر میں اولاد بڑی ہو کر باپ کے خلاف بولتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، ماں کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، قصور ماں کا ہوتا ہے. کبھی بھی اولاد اپنے باپ کے خلاف نہیں بول سکتی جب تک ماں اولاد کو باپ کے خلاف بھڑکانے والی اور اولاد باپ کی پیٹھ پیچھے ان کی غلط ذہن سازی کرنے والی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپس کے جذبات کا خیال رکھنا، بات کہیں اور نہ نکل جائے. تو اللہ نے جو نشانی رکھی ہے، ایک دوسرے میں جو جذبہ رکھا ہے، انٹریکشن اور محبت رکھی ہے، وہ صرف جو ہے جسمانی ضرورت کو پورا کرنا، جنسی ضرورت کو پورا کرنا ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات اور ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو تب سکون ملتا ہے، تب سکون آتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے نا؟ اور جس شادی کے بعد گھر میں سکون نہیں ہے نا، تو سمجھو شادی کے مقصد کو پورا نہیں کیا انہوں نے، شادی کے مقصد کو پورا نہیں کیا. شادی کا مقصد یہی ہے کہ زندگی بھر ساتھ گزار، زندگی کے ساتھی ہیں، اسی لیے تو شریک حیات کہا جاتا ہے، زندگی کے ساتھی ہیں. زندگی کے ساتھی سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف وہی جسمانی تعلق سمجھ لیا زندگی کا ساتھی؟ زندگی کا ساتھی کا مطلب یہ اس کا نقصان اس کا نقصان ہے، اس کی عزت اس کی عزت ہے، اس کی خیر خواہی اس کی خیر خواہی ہے، اور اس کی خلاف ورزی اس کی خلاف ورزی ہے. یعنی دونوں کے نفع اور نقصان، دونوں کی ترجیحات اب ایک ہو گئی ہیں. اب ایک سمجھیں گے، یعنی جس اولاد کو تو باپ کے خلاف کر رہی ہے، کس کا نقصان کر رہی ہے؟ بے وقوف عورت ہے نا، کس کا نقصان کر رہی ہے؟ اپنا. وہ بھی تو تیرا ہے، زندگی کا ساتھی ہے، شریک حیات ہے. اور جو شوہر جو ہے اپنی بیوی کے گلے اور غیبتیں اور شکایتیں کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، کس کا گلہ کر رہا ہے؟ کس کی توہین کر رہا ہے؟ کمی ہے تیری بیوی میں تو تیری بیوی ہے، اللہ کے بندے تیری ہے تو سمجھا اس کو. کمی کس میں نہیں ہوتی؟ لڑائی جھگڑا نقصان کمی کس گھر میں نہیں ہوتی؟ ہر انسان سے غلطی ہوگی تو سمجھا اس کو. اس غلطی کو بتانا اور ڈنڈورا پیٹنا تو کس کی توہین کرنا ہے؟ اپنی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک سکون نہیں ہے، سکون، ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو اس وقت تک سکون پیدا نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العالمین نے جو اصل چیز یہ سکون رکھا ہے وہ نکاح کے اندر رکھا ہے، اور نکاح کے بعد جو بھی نکاح کے لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے میں ہے. تو خدا را جتنے بھی میری باتوں کو سننے والے میری مائیں بہنیں بھائی ہیں،
اپنی ازدواجی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، ایک دوسرے کے کمیاں کوتاہیاں ان کی اصلاح کرنے والے بن جائیں، نہ کہ دوسروں کو بتانے والے، اور نہ کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے ذلت کا باعث بننے والے، ان کے سکون کو خراب کرنے والے، اور ان کے لیے جو ہے نفرتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی کلمے کے نام پر جو بیوی لی ہے اس کے لیے دل میں نفرت رکھے۔ کسی عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اپنے دل میں نفرت کے جذبات رکھے۔ اور سب سے بہترین محبت کی جو آپ نے مثال دی ہے، آپ نے فرمایا مثل المتحابین، دو نکاح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کرنے والے ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ محبت نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہ صرف جسمانی تعلق سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کے جذبات، خیر خواہی، اور ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینا، ایک دوسرے کے لیے اپنی ترجیحات کو قربان کرنا، اس سے ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے سکون کا خیال، ایک دوسرے کے سکون کے لیے قربانی دینا، ایک دوسرے کے سکون کے لیے قربانی دینا۔ لیکن ایک بندہ، شوہر اگر سمجھ لے کہ میں نے اپنا ہی آرڈر چلانا ہے اور بیوی کی کوئی نہیں ماننی، کیونکہ مجھے اللہ نے قوام بنایا ہے، اور وہ قوام کا معنی کئی مردوں نے نا یہی سمجھ لیا ہوتا ہے کہ قوام کا معنی ہے کہ بس ڈنڈا اٹھا کے نا جب بھی گھر میں آئے، جس طرح وہ پتہ چلے کہ چودھری صاحب آ گئے ہیں اور سناٹا چھا جائے اور سارے خاموش ہو جائیں، اور میری بات کے آگے کوئی اونچی بات کرنے والا نہ ہو، میرے حکم کے آگے کوئی جو ہے ہلنے والا نہ ہو، اور مجھے کوئی مشورہ دینے والا بھی نہ ہو، بس جو میں کہہ دوں وہی ہو جائے، اور جو نہ کرے پھر اس کی خیر۔ کسی کو ڈرا دھمکا کے، کسی کو دھمکیاں دے کر، کسی کو مار پیٹ کر کے، یہ مطلب سمجھا ہوا ہے۔ اور ایسے چودھری اور ایسے بڑے جو بنتے ہیں گھر کے، وہ سارے بیوی کا بھی سکون برباد کرتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہمسایوں کا بھی سکون برباد کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے الرجال قوامون کا، بلکہ پیچھے پڑھ آئے ہیں ہم، وہاں پر میں نے تفصیلی بات کی تھی کہ الرجال قوام کا معنی ہے کہ تو نے پروٹیکشن فراہم کرنی ہے، تو قوی ہے جسمانی اعتبار سے، اللہ نے تجھے طاقتور بنایا ہے، تو نے اپنی بیوی کا خرچہ، اپنے بیوی کی ضروریات، اس کی ذمہ داری اور اس کی ڈیفنس، اس کی ذمہ داری ساری تیرے اوپر ہے، اس لیے تو قوام ہے۔ اس لیے قوام کا مطلب یہ نہیں کہ تو نے جو ہے نا اس کو مار پیٹ کر کے اپنے نیچے لگا کے رکھنا ہے، بیوی کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا ہے تاکہ سکون پیدا ہو۔ سکون ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ تو ڈرا دھمکا کے رکھ، ہر وقت جو ہے اس کو دھمکیاں، کبھی تانے، کبھی جو ہے، کئی ایسے مرد دیکھیں ہر وقت طلاق کا تانا دیتے رہتے ہیں، یہ کام نہیں کیا تو میں طلاق دے دوں گا، یہ نہیں کیا تو میں چھوڑ دوں گا، یہ نہیں کیا تو میں بھگا دوں گا۔ کیا ہے؟ ڈرامہ بنایا ہوا ہے زندگی کو، اس کی زندگی کو، یعنی بیچارے کو جس طرح وہ ہوتا ہے نا، چھری لے کر جانور کے سامنے ہر وقت رکھی ہوئی ہے، وہ طلاق کی چھری لٹکائی ہوئی ہے اپنی بیوی پہ کہ یہ نہیں کیا تو پھر بھگا دوں گا، یہ نہیں کیا تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کیا تو یوں کر دوں گا۔ یہ اس کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، یعنی چھری لے کر اس کے سر پہ کھڑا ہے، کیا سکون آئے گا؟ اس کو سکون ملے گا بیچاری کو؟ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پہ تانے دینے والے ہیں، کئی ایسا کو تو مرد ہی نہیں کہنا چاہیے، نہ مرد قسم کے لوگ جو اپنی بیوی کو یہ تانا دیتے ہیں کہ تیرے ماں باپ نے دیا کیا ہے، تیرے وہ جہیز کی لعنت ٹھہری ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ تانا کیا دیتے ہیں، تیرے ماں باپ نے دیا کیا ہے؟ بھئی تو مرد کس کا ہے؟ خاک مرد ہے تو اس کے ماں باپ کی کمائی کھائے گا؟ تجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں نہیں دیے، نہیں کما سکتا، جس چیز کی ضرورت ہے لے آ تو، اور تجھے ذمہ دار بنایا اللہ نے، قوام تجھے بنایا ہے، بیوی کو کھلانا تیری ذمہ داری ہے۔ اور کئی تو ایسے، بلکہ کل ہی ایک دوست تقریباً کوئی 20-30 منٹ وہ گفتگو بات کرتے رہے، موضوع سخن کیا تھا کہ ایک گھر میں لڑائی ہے کس بات پر کہ جو شوہر صاحب، سردار صاحب ہیں، جو وہ بیوی کو اس لیے تنگ کیا اور ستایا ہوا ہے کہ اپنے سسرال سے جو تجھے زمین ملتی ہے نا وہ جلدی لے کے آ، وہ لے کے مجھے دے۔ اور 2-4 دن پہلے ایک اور بات بھی سنی کہ بیوی کو مار کے بھگا دیا ہے، کس لیے کہ جو تیرے نام پہ تیرے باپ کی زمین آئی ہے نا، جائیداد، دکانیں، کچھ پلاٹ آئے ہیں، وہ جلدی میرے نام کروا۔ اس نے نہیں کروایا تو بھگا دیا گھر سے۔ یہ مرد بنے پھر رہے۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اور کیا سکون ہے اس گھر میں، کیا سکون ملے گا؟
اللہ نے مرد بنایا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ایک صحیح سسٹم ڈائریکشن رکھی ہے نا. اسلام کے اندر سکون ہے, اسلام کے احکامات کو اپنانے میں سکون ہے. ہاں ایک عورت کے پاس مال ہے اور وہ اس کا بھی حق بنتا ہے کہ کہیں کس کو کھلانا ہے تو خود جب اپنے شوہر کی ہے تو خوشی سے دے. بچے تیرے بھی ہیں اس کے بھی ہیں, خوشی سے خوش اسلوبی سے. اس کا اخلاقی حق بنتا ہے, فرض نہیں ہے اس پہ, اخلاقی حق بنتا ہے کہ اس کے پاس اگر پیسہ ہے, مال ہے, جائیداد ہے تو وہ خود بھی اپنے اوپر بھی خرچ کرے, اپنے لیے بھی, اپنے شوہر اپنے بچوں کے لیے بھی. لیکن شوہر کا کسی طور پر نہ اخلاقی طور پہ نہ شرعی طور پہ یہ حق بنتا ہے کہ بیوی سے زبردستی مطالبہ کرے, چھینے, یا جو ہے اس کو اس معاملے میں تنگ کرے. کسی طور پر حق نہیں بنتا. سکون برباد کرنے والی بات, اپنا بھی اس کا بھی. اور جو بھی یاد رکھیں کسی دوسرے کا سکون برباد کرتے نا, پہلے اپنا کر رہا ہوتا ہے. پہلے اپنا سکون وہ برباد کرتا ہے, پھر دوسروں کا جا کے برباد ہوتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اس کی طرف سکون حاصل کرو. تو سکون کے لیے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے جذبات کا, احساسات کا, ضروریات کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے, اور دوسرے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنے میں ہے. جو مرد کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں اس کو پورا کرے, جو بیوی کے ذمے مرد کے حقوق ہیں بیوی وہ پورا کرے. ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو جب پورا کریں گے تو پھر سکون ملے گا, مودت اور محبت ہوگی, رحمت ہوگی اور شفقت ہوگی. اور یہ وقتی جو ریلیشن کرنے والے 2 نمبر طریقے سے بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے, ان میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بغیر نکاح کے وہ بھی تو وقتی محبت ہوتی ہے جانوروں والی. یعنی جسمانی ایک وقتی جو ہے سفلی جذبات کو تو پورا کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے. جس طرح ابھی گزرا ہے نا پیچھے یہ ویلنٹائن ڈے, خالصتاً ہندو کافرانہ اور عیسائیوں کی رسم, عیسائیوں کی بنائی ہوئی رسم, کہ وہ جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا, اب اس کے نام پر دن منایا جا رہا ہے اور مسلمان بھی اس میں شریک ہیں. جس کو مرضی نہیں, بے حیائی, اس قدر بے حیائی کہ جس کو چاہو مرضی جا کے پھول دے لو. اس میں کیا ہے؟ وہی جانوروں والی کہ جس کا دل اور پھر کئی تو میڈیا پہ بیٹھ کر پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ دیکھی ایک محترمہ کی ویڈیو, وہ کہہ رہی تھی کہ جو کسی کو نا تم اگر دیکھ لیتے ہو اس انداز میں کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اسے اپنی بیوی کے روپ میں تم دیکھتے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہی ہے ایک شوہر کے روپ میں, تو نکاح ہو گیا معاذ اللہ. ایسی بدبخت عورتوں کو اٹھا کے جو ہے وہ میڈیا پہ بٹھا دیا جاتا ہے, یعنی نکاح ہو گیا. اب ایک دوسرے سے محبت ہوگی, محبت کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی. یعنی جانور ہو تم, یہ وہ وقتی طور پر ہے نا, وقتی یعنی جذبات ابھرے, انٹریکشن تو رکھی ہے نا اللہ نے مرد اور عورت کے آپس میں, جذبات ابھرے اس کو پورا کرو, جاؤ جانوروں کی طرح. لیکن اس کے بعد کے نتیجے جو ہیں وہ پھر ہمارے سامنے. اللہ رب العالمین ہدایت دیں, اور اللہ ہمیں دین اسلام کے جو قواعد اور اصول ہیں ان کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. اور اس میں بہت بڑی نشانی, ان فی ذالک الآیات, اس میں کئی نشانیاں ہیں. آیات, آیا نہیں کہا, آیات نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے, غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے, کہ دیکھتے نہیں کہ نکاح کے ذریعے سے پھر جو شرعی اصول کو سامنے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں, کتنی محبت اور مودت اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کو کتنے انعام و اکرام عطا کر دیتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمانوں کا پیدا کرنا ہے. کتنے بڑے آسمان, آج جدید ترقی یافتہ دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچا جا سکا. کتنا بلند و بالا آسمان اللہ نے بنایا. پھر آسمان نہیں, آج 7 آسمان, والارض, اور زمین کو بھی بنایا. واختلاف السنتکم, اور یہ بھی نشانی ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں, تمہارے رنگ مختلف ہیں. اور زبانیں دیکھتے ہیں, ایک تو زبان جس طرح اردو, پنجابی, پشتو, سرائکی, اردو, اور جو ہے انگلش, فارسی, چائنی, یہ ساری جو زبانیں ہیں یہ مختلف ہے. ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں, یہ مختلف ہے. اور دوسرا ان کا لہجہ بھی مختلف ہے, یعنی مخارج, صفات وہ بھی مختلف ہیں. ہر اردو بولنے والا ایک جیسا تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں نا قرآن کرام جب تلاوت کرتے ہیں تو ہر ایک کی آواز مختلف ہے, مختلف آوازیں ہیں.
آپ آوازوں سے پہچان لیتے ہیں، یہ شیخ سدیس پڑھ رہے ہیں، یہ شیخ شریم پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں قاری صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو جو قاری صاحب، یہ کیا ہے؟ قرآن تو ایک ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں نا، ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، مشاری راشد العفاسی تلاوت کر رہے ہیں، آپ ان کی آواز کو بار بار سنتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ان کو، آواز سن کے پہچان لیے کہ فلاں قاری صاحب ہیں۔ دوسرے قاری صاحب کر رہے ہیں، سعد الغامدی، شیخ سعد الغامدی کر رہے ہیں، شیخ یاسر الدوسری تلاوت کر، اب پتہ چل جاتا ہے آواز سے یہ کیا ہے۔ قرآن تو ایک ہی طرح ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ آپ آواز سے پہچان، دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، باہر سے بندہ بولتا ہے تو اب پتہ چلتا تھا فلاں بندہ ہے، اس کے بولنے سے پتہ چل گیا کوئی تقریر کر رہا ہے۔ ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کو آواز سے پتہ چل گیا، کیونکہ آپ بار بار سبق سن رہے ہیں۔ یہی باتیں اردو میں کوئی اور کرے، اس کا لہجہ اور ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ان فی ذالک، اس میں بھی نشانی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگ مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی اس کا رنگ کس طرح ہے۔ اور پھر صرف گورا کالا نہیں، جسم کا نقشہ بھی مختلف ہے، کسی کا ناک لمبا ہے، کسی کا چپٹا ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی کی جو ہے لمبی ہیں، کسی کے کان کس طرح، کسی کے بالوں کے انداز مختلف، کسی کے لمبے اور کسی کے گھنگریالے، کسی کے کیسے، کسی کے بال گھنے، کسی کے کم۔ یہ سب کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ اور پھر انسان نہیں، اور پھر انسانوں کے تو دیکھیں نا، ایک جسم کا ایک ہاتھ جو ہے، ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں، اس کے جو پرنٹ ہے، پرنٹ، فنگر پرنٹ، یہ بھی ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، ایک انسان کے اپنی ایک انگلی کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ کتنی بڑی نشانی ہے، اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ پہچان ہے نا، یہ تھم ہماری پہچان ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں کئی نشانیاں ہیں، کئی نشانی للعالمین، جاننے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے، جن کے پاس علم ہے وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کے نشانیوں پر روزانہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتے، وہ فضول کاموں میں نہیں جاتے، یہ علم سیکھتے ہیں، علم، اور اس علم کو آگے بھی سکھاتے ہیں، آگے بھی اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہمارے پاس جو علم ہے، ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، ہمارے پاس کوئی فن ہے، کوئی لکھنے پڑھنے کا علم ہے، اور جدید دور میں کوئی دین کی ترویج کے لیے کسی سافٹ ویئر کو ہم اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، وہ علم ہم دوسروں کو کتنا پہنچا رہے ہیں، کتنا سکھا رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک علم کا تقاضا ہے نا، علم کو آگے بھی ٹرانسفر کیا جائے، اپنی حد تک نہ رکھا جائے۔ اور کسی بھی ناکارہ بندے کو آپ کام پہ لگا دیتے ہیں تو انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے یہ۔ ناکارہ بندہ ہی نقصان کرتا ہے نا، ناکارہ بندہ ہی، بیکار بندہ جس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، اس نے فساد مچانے، اس نے خرابیاں کرنی، آپ نے اس کو کسی اچھے کام پر لگا دیے، اس کی صلاحیتیں تھیں لیکن صلاحیتیں استعمال نہیں ہو رہی تھیں، ان صلاحیتوں کو آپ نے ایک رخ دے دیا، ایک ڈائریکشن دے دی کہ اپنی صلاحیتوں کو یہاں پہ استعمال کرنا ہے، تو کتنی بڑی خدمت ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اپنے علم کو آگے بھی ٹرانسفر کریں، پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں، سمجھائیں۔ ومن آیاتی منامکم باللیل، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ تم سوتے ہو رات کو، نیند آتی ہے تمہیں، نیند نہ آئے تو کیا بنے، نیند آتی ہے نا، اور یہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے نا، اسی روح کی وجہ سے نیند آتی ہے۔ جب تھکتا ہے انسان تو خود بخود آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں، اور جب بیٹری چارج ہو جاتی ہے خود بخود ہی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دماغ بھی یس، سارا جسم کی تھکاوٹ دور، اور ساری چیزیں نئے جذبے کے ساتھ انسان اگلے دن کی ابتدا کرتا ہے۔ نیند کا آنا یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشان۔ صرف نیند نہیں آتی، نیند میں خواب بھی آتے ہیں، نیند میں سین بھی چلتے ہیں، نیند میں کئی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے نا۔ وابتغاؤکم من فضلی، اور پھر دن کے وقت اس کا فضل تلاش کرنا، رزق کمانے کے لیے جانا اور تمہیں مل جانا، کبھی اللہ تعالیٰ بھوکا تو نہیں سلاتے نا، تم تلاش کرتے ہو وہ دیتا ہے، تم محنت کرتے ہو وہ عطا کرتا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلی، اور تمہارا اس کا فضل تلاش کرنا، رزق کے لیے نکلنا اور اپنی جاب کے لیے، اپنے کام کے لیے جانا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق
پھیلا دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس زمین میں رزق کے ذرائع پیدا کر دیے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی بھی ذریعے سے اللہ نے آپ کو منسلک رکھا ہے، حلال طریقے سے آپ کما رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اس پر کہ اللہ نے آپ کو رزق حلال عطا کیا، اپنا فضل عطا کیا، نعمتیں عطا کی۔ فابتغاءکم من فضل، اور اس کا فضل تم تلاش کر، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ہر وقت دے نہیں دینا ہوتا، تم سکون نہ کر سکتے تو کیا ہوتا؟ یا پھر ہر وقت ہی جو ہے رزق کی تلاش میں نکلنا ہوتا، تب جا کے تمہاری پوری پڑتی، تو کیا کرتے؟ وابتغاءکم من فضل، اس کا فضل تلاش کرنا بھی نشانیوں میں سے۔ کئی لوگ ہیں نا جو صرف نیند کی بھی پرواہ نہیں کرتے، دن رات دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ان کا پیٹ میں ہرس نہیں بھرتی، ان کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی تملأ قلبک غنا، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، تیرے دل کو میں غنی کر دوں گا۔ اور اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تملأ قلبک فقرا، تیرے ہاتھوں کو فقیری سے بھر دوں گا، اور تیرے کاموں کو مشغول کر دوں گا، تیرے کام ہی ختم نہیں ہوں گے۔ آج ایسے ہو رہا ہے نا، جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ایسے دن رات جتے ہیں کاموں میں، پھر بھی پوری نہیں ہوتی، کام ختم ہی نہیں ہوتے، اور ہرس سے ختم نہیں ہوتی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس لیے اس میں بھی سننے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ ومن آیات یریکم البرق، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلیوں کا کڑکنا، خوف۔ ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، ہم روٹین کی لائف میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں یہ چیزیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا یہ چیزیں ہم بار بار دیکھتے ہیں لیکن ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر کریں، خوف و طمع، وہ بجلی جب کڑکتی ہے، جب بادل گرجتے ہیں تو خوف ہوتا ہے، اور امید بھی ہوتی ہے، طمع امید، یعنی بارش برسے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کا برسانا، اس میں بھی نشانی ہے۔ وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی اس کے بنجر، اس کے ویران ہونے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی دینا، اس میں بھی نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، آسمانوں کا قائم کرنا، زمین کا قائم کرنا اس کے حکم کے ساتھ، اس میں بھی نشانی ہے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب وہ پکارے گا ایک ہی بار پکارنا، تم سب باہر نکلو گے، اذا انتم تخرجون، قبروں سے نکل کر اس کے سامنے جاؤ گے۔ وَلَهُ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی سارے ستارے، سیارے، زمین کی ہوائیں، سورج، چاند، یہ سب اسی کے تابع اور اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی اللہ ہے جس نے پہلی بار اس مخلوق کو پیدا کیا، وہی دوبارہ اس کو لوٹائے گا، اور دوبارہ لوٹانا اس پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔